السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ لاہور اور میں آپ کی ہوسٹ نئی امید کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ اور فل آف انرجی کے ساتھ جنت جمشید آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور پر امید ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو میں کہتی ہوں جمعہ مبارک۔ ناظرین، آج میں بات کروں گی کامیابی کی، کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے آپ کا خواب دیکھنا ضروری ہے، کامیابی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سب لا آف اٹریکشن کے بارے میں جانتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ لا آف اٹریکشن بیسیکلی ہے کیا۔ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انسان صرف نیت کر سکتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ ہم سب بند آنکھوں سے تو خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھے جائے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ان پر کام بھی کیا جائے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہوگا کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد، جب میں نے ایف ایس سی کی تھی اور آپ لوگوں نے بھی جب ایف ایس سی کی ہوگی، تو آپ لوگ کافی کنفیوز ہوں گے کہ ہم کیا کریں ایف ایس سی کرنے کے بعد۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، وکیل بنے، بہت سے خواب ہم نے بچپن سے سجائے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ یا بندی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، ہر بندہ یا بندی وکیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی قابلیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو پہچاننا، جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو تعلیمی اداروں میں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایسے بہت سے تعلیمی ادارے ہیں اور بہت سی ایسی پرائیویٹ فرمز ہیں جو کہ آپ کو آپ کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی کرنے کے بعد کس سبجیکٹ کو آپٹ کرنا ہے، کون سا سبجیکٹ اپنانا ہے، آپ کے انٹرسٹ پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھیں، یورپی ممالک ہو گئے یا امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طریقہ کار کو اپنا کر باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروائے چلتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں باسط علی، جو کہ سی ای او ایجو پرائٹ کنسلٹنگ ہیں۔ باسط احمد، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مشتبہ سلیم، جو کہ سینئر کاؤنسلر ہیں اور ان کا تعلق بھی ایجو پرائٹ کنسلٹنگ سے ہی ہے۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ۔ سر، آپ دونوں کی طرف میں آؤں گی، لیکن اپنے تیسرے مہمان کا تعارف بھی آپ سے کروائے چلتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہم سب اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہو، لیکن جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں سوچے اور انسانیت کے بارے میں سوچے، وہی بہترین انسان ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے کروانا چاہ رہی ہوں جو کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں سیاست میں کافی متحرک تھے، ایک سیاسی ایکٹیویٹیز میں کافی متحرک تھے، کام کرتے تھے، اور شناخت بنانے کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے۔ جب وہ انگلینڈ گئے تو ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ 2006 میں انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا، جس ٹرسٹ کا نام ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ۔ اور اگر میں آج کی بات کروں، اب کی بات کروں، تو پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہر دیہات میں، ہر قصبے میں وہ ٹرسٹ قائم ہے، جو کہ انسانوں کی خدمت کرتی ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ تو آپ کا تعارف کروائی دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق ساجد، جو کہ چیئرمین ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں باسط احمد آپ کے پاس آؤں گی۔ سر، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ جب ہم نے ایف ایس سی کی تھی، جب ہم پڑھتے تھے، تو ہم بچپن میں یہی کہتے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، خواب سے جاتے تھے، کسی کو دیکھ لیتے تھے تو وہ فلاں بندہ یا بندی ڈاکٹر ہے، میں نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے تھے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کیا۔ اور آن دا ادر ہینڈ جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ بھی اس طرح سے ٹرین نہیں کرتے تھے یا ٹریننگ نہیں دیتے تھے یا کاؤنسلنگ نہیں کرتے تھے کہ آپ نے کیا بننا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بات بولی کہ اب سکولز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی کریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں انجینئرز بننے کی، ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز بننے کی، ہم بات کرتے ہیں لائرز بننے کی، وہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کے لیے ایک کیپیسٹی ریکوائرڈ ہے
اور ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے. فار انسٹنس اب اسٹوڈنٹ ایک ہے, ہم شروع سے بات کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا یہ پائلٹ بنے گا. ہمارے بھی مینس کے دماغ میں یہی بات بار بار ہمیں ریپیٹ کروائی جاتی تھی کہ جی تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا, ہر بچہ انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا. ہر بچے کی ایک اپنی لرننگ ایبلٹی ہے, ہر بچے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح ایف ایس سی کی بات کریں انٹرمیڈیٹ کی, اب انٹرمیڈیٹ میں ایف ایس سی آ جاتا ہے, آئی کام آ جاتا ہے. ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کریئر کس ڈائریکشن میں موو کرے گا, آیا کہ اس کو بیچلرز میڈیکل میں جانا چاہیے, ایم بی بی ایس کرے, یا انجینئرنگ والی سائڈ پہ جائے, یا آئی ٹی کو ایکسپلور کرے. تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ اسٹوڈنٹ کو شروع سے ہی انہیرٹ ہو جاتی ہیں, اور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کاؤنسلرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈفرینٹ اسکولز ہیں جہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں بیسیکلی کچھ سرٹن ٹیسٹس ہوتے ہیں جو ایبلٹی آپ کی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی. اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کس چیز میں ڈیولپڈ ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ یہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ والا جو ایک پروگرام ہے یا اس میں اس کا انٹرسٹ ہے, یا وہ آرٹس ہو سکتا ہے, وہ میوزک ہو سکتا ہے, وہ فائن آرٹس کے کچھ پروگرامز ہو سکتے ہیں. تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس پروگرام کو آپٹ کریں گے تو آپ اپنے کریئر میں فردر ایکسل کر سکیں گے ان دا فیوچر. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی اسپیسیفکلی, ہم پیچھے میٹریکولیشن پہ چلے جائیں, آپ او لیولس پہ چلے جائیں, آپ اور پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ کو بچپن سے ہی کچھ چیزیں اسٹوڈنٹ پورٹرے کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ کہ اس کا انٹرسٹ کس ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. تو یہ آٹومیٹکلی ایک چیز جو ہے وہ ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف چلے جاتی ہے. پھر کچھ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا ڈفرینٹ اوارڈنگ باڈیز یا ڈفرینٹ اسکولز یا انسٹیٹیوشنز یا کالجز اسٹوڈنٹس کے بار بار کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اسٹوڈنٹ کو کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے. فار انسٹنس اب ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, او لیولس میں گریڈز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, سائنس سبجیکٹس میں گریڈز اس کے ویک ہوتے ہیں, لیکن بزنس میں سبجیکٹس ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں سبجیکٹس میں. سو پریکٹیکلی اگر ہم ان اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں کہ آپ بار بار اگر ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کریں نہیں جی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر ہی بننا ہے, یا آپ نے سائنسز والی فیلڈ میں ہی جانا ہے, وہ رانگ ہے, غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. وہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو بیسیکلی یہ چیک کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ایک تو انٹرسٹ کس میں ہے, کیونکہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پیشن بن جاتا ہے, اور جس چیز میں آپ کا پیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں آپ کی آٹومیٹکلی اتنی گرومنگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا اس میں پیشن ہوتا ہے, آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرے تو وہ آپ کو غلط نہیں لگ رہا ہوتا, آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ والا کام کر کے. تو جس چیز میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ آٹومیٹکلی کریئر انہینسمنٹ کر جاتے ہو. فار انسٹنس اگر میں اپنی پرسنل اگزامپل لوں, مجھے بھی شروع سے انجینئر بننے کا بہت شوق تھا. اچھا. میں نے بھی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی, لیکن فادر کی بھی خواہش تھی, فادر اٹامک انرجی میں, ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ جی یہ فزکس پڑھے, کیمسٹری پڑھے, ایک سائنٹسٹ بنے گے, یا انجینئرنگ والی سائڈ پہ جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کیلیبر کے ہی نہیں تھے. تو when I traveled to UK I realized کہ بھئی انجینئرنگ اور یہ سارا سائنٹسٹ بننا ہی ایوری تھنگ نہیں ہے. پھر میں نے اپنے سبجیکٹس جو تھے وہ بزنس میں لیے, اور الحمدللہ تھرو آؤٹ دا جرنی. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں چلو میٹرک یہ سائنس میں کرو, آگے دیکھا جائے گا, اب ایف اے کرو یہ بھی سائنس میں کرو, ایف ایس سی کرو, آگے دیکھا جائے گا, آگے تمہیں جو کرنا ہوگا تم کر لو. لیکن اگر وہ میٹرک سے ہی یا ایف ایس سی سے ہی وہ سبجیکٹ چوز کرے جو اس کا انٹرسٹ ہے, وہ بہتر نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں یونیورسٹی میں دیکھا جائے گا, بی بی اے کرنا چاہتے ہو, جو بھی کرنا چاہتے ہو, لیکن ایف ایس سی لازمی کرنی ہے. دیکھیں ماں باپ کی اگر ہم بات کریں, ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھتے ہیں پیرنٹس پرٹیکولرلی کہ کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے, کسی کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے, تو وہ پھر بار بار اپنی اولاد کو یہ چیز ریوائز کرواتے ہیں کہ بھی وہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی صرف ڈاکٹر بننے میں نہیں ہے. اگر وہ ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے کیا پتا وہ اتنا برا ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے, اب جس بھی فیلڈ میں ہو ماسٹر ہو, بالکل آپ کو مزہ آئے وہ کام کرنے میں, اس میں آپ کا پیشن ہونا چاہیے. تو جس چیز میں آپ کا پیشن ہے اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آٹومیٹکلی ساری چیزیں سیکھتے جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے اب آ کے پیرنٹس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, کرنا شروع کر دی ہے پیرنٹس نے انڈرسٹینڈ اس چیز کو کہ
اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انہوں نے. تو جس طرح میری بھی ماشاء اللہ بیٹی ہے, تو مجھے بھی اس کا ظاہری بات ہے میں اس چیز کو میں ریئلائز کرتا ہوں کہ اس کا کس چیزوں میں ابھی سے 4 سال سے اس کا ڈیولپ گزرے ہیں. مجتبیٰ میں آپ کی طرف آؤں گی, جیسا کہ ہم کریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ کو ہر بندہ یا بندی اسٹوڈنٹس آپ کو پریشان نظر آئیں گے. بہت سے اسٹوڈنٹس کے نمبر نہیں آتے, وہ ایم ٹی کو ایٹ پاس نہیں کر پاتے, تو وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے, انجینئر نہیں بن پاتے, تو ان کو نا ڈفرینٹ فیلڈ چوز کرنی پڑتی ہیں. تو آپ بتا دیجیے, گائیڈ کر دیجیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی جتنی بھی بات باسط بھائی نے کی, اس میں نا ہمارا میجر پرابلم جو ہے نا وہ ہمارا کلچرل ایشو ہے. یہاں پہ بچوں سے پہلے پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ کوڈ بی بیسٹ فار دیئر چلڈرن. لیکن ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا کیا بن گیا. ابھی میرے اس سے پہلے بھی 1-2 انٹرویوز ہوئے, تو آئی ریپیٹڈ دا سیم تھنگ کہ اب جب تک ہم اس چیز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ہم اس چیز کو کبھی بھی ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. ہماری گورنمنٹ نے کریکولم تو چینج کر دیا, لیکن کبھی بھی چینج جو ہے نا سوسائٹی کے اندر, وہ کریکولم چینج کرنے سے نہیں آتا, وہ بچوں کو اس طرح کا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنے سے آتا ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بڑا ایک فیئر ہوتا ہے انگلش لینگویج کا, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس کو انگلش آتی ہے وہ شاید اسے سب آتا ہے. ہم اس کو بڑے ہائی گراؤنڈس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی فلوئنٹ انگلش بولتا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور وہ چیز بھی ہمارے اندر زبان ہے, جیسے اردو زبان ہے. جی, یہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں یہ چیز انکلکیٹ کی گئی تھی آن پرپز. جب انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی تھی, اس ٹائم پہ ان کو ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو لوگ جو کریٹو تھے نا, انہوں نے اسٹیٹسٹکس نکالے, جو کریٹو لوگ تھے نا ان کی امپلائمنٹ ریٹینشن ریشو بہت کم تھی. تو انہوں نے ایک پلان بنایا, انہوں نے کہا کہ ان کو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کریٹو نہ ہوں, بس ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرتے رہیں. انہوں نے ان کو نا اپنی لینگویج کے اندر اتنا زیادہ انفلوئنس کر دیا کہ ہمیں, ان لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی آج کل وہی لگتا ہے کہ یار انگریزی سب کچھ ہے. اب ٹیکنیکلی ہم نے اس ٹائم سے پھر یہ پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوا. ہم لوگ کریئر کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, انگریزی آ گئی ہم کچھ نہ کچھ کر جائے گا, یہ ہمارا ایک ہوتا ہے پیرنٹس کا اورا کہ بس بچہ جو ہے نا وہ نکل جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ اب فائنلی جب ہم نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہی ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آنا ہے, تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے. نمبر 1, جس میں کریٹیوٹی کو ایکسپلور کیا جائے. پیرنٹس پش نہ کریں بچوں کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, آپ کھلا چھوڑ دیں بچوں کو, کرنے دیں, کیا ہوگا, 1 بار فیل ہوں گے, 2 بار ہوں گے. ہم نے فیل ہونا بھی بہت بڑا ایک مسئلہ بنا دیا بچوں کے لیے. تو یہ فیئر فیکٹر کسی نہ کسی ٹائم پہ ہمارے اندر بھی رہا ہے. اب کریئر کاؤنسلنگ کی جہاں تک بات ہے, اب میں خود میس میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ آئی ہیو اینڈڈ اپ ان اے ڈفرینٹ فیلڈ. وہ ایک الگ بات ہے, آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ ناؤ. لیکن پھر بھی کیریئر کاؤنسلنگ ایک, ہم بڑا کہتے ہیں نا کہ کیریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے, کیریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے. اب جب بھی میں یہ بات کسی پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں تو مجھے صرف ایک کنسرن ہوتا ہے, کیا, کہ یہاں پہ لوگوں کو نا اپنی ریپیوٹ مارکیٹ میں بنانے کا ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میں بناؤں, تو کیریئر کاؤنسلر صحیح کون سا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ہر کوئی کیریئر کاؤنسلر, جی ہر کوئی کیریئر کاؤنسلر نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پہ کیریئر کاؤنسلر ہمارے محلے کا وہ بندہ ہے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور باقی اگر اس سے نیچے ہیں سارے, یا وہ بندہ ہے جس نے شاید پڑھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پیسہ بہت ہے, تو وہ کیریئر کاؤنسلر ہے. اچھا, مطلب ہم لک فارورڈ کرتے ہیں نا ان لوگوں کو کہ جس کے پاس جو بہت زیادہ ویلدی ہے, یا جس نے لائف میں کچھ اچیو کر لیا, نو میٹر واٹ. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی جرنی کیا ہے, وہ صحیح راستے پہ چل کے وہاں پہنچا ہے یا غلط راستے پہ, لیکن وہ ہمارا مینٹور بن جاتا ہے. اچھا, کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے, اس سے مشورہ لینا ہے. آپ کسی کی فیملی میں ہی مثال لے لیں کہ ایک ٹائم پہ ایک بندے کو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہوتا, لیکن جب وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے, جی آپ بتائیں میرے بچے نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس پروفیشن کو ہے نا پالش کرنا ہے, کیریئر کاؤنسلنگ کو. اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلر جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی اسپیسیفائڈ ٹریننگز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اگر آسٹریلیا مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں, یا جن اسٹوڈنٹس نے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جانا, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, تو
میرے پاس ایک سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, وہ پیئر کی سرٹیفکیشن ہے, اس کو CECA سرٹیفائڈ کاؤنسلر کہتے ہیں. اور یو وونٹ بلیو پورے پاکستان میں صرف 49 رجسٹرڈ کاؤنسلرز ہیں, اینڈ آئی ایم ون آف دیم. یہ بات کسی کو نہیں پتا. ڈفرینٹ کنسلٹنسی فرمز بھی کھل گئی نہیں ہیں اور دے کلیم کہ وہ کیریئر کاؤنسلرز ہیں, بٹ I personally don't think that they are career counselors. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر آن گوئنگ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری. آن گوئنگ ٹریننگ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ ملکوں کی گورنمنٹس اپڈیٹس اور نیوز لیٹرز ہماری ای میلز میں بھیج رہی ہوتی ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ملک میں 5 سال کے بعد کون کون سی فیلڈز زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر آنے والی ہیں. اب میں اگر اسپیسیفکلی آسٹریلیا کی بات کروں تو آسٹریلیا کے 5 بڑے صوبے ہیں, اور نیو ساؤتھ ویلز اس میں سے ایک سب سے چھوٹا صوبہ ہے. پورے آسٹریلیا کی آبادی 2.25 کروڑ ہے, اور وہ جو ایک نیو ساؤتھ ویلز ہے نا وہ ہمارے پاکستان جتنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پورے پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پوری زمین وہاں خالی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ملکوں سے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ آگے وہاں پہ سیٹل ہوں, تو اس کے ایک ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں, وہ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. اب اسٹوڈنٹ نے اگر اپنے کیریئر کے اندر ایکسیل کرنا ہے تو وہ کسی ایسے کیریئر کاؤنسلر کے پاس جائے جو ایک تو رجسٹرڈ ہے اور جو اس کو صحیح گائیڈ کرے. صحیح گائیڈ, وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. اگر آپ ایسے کسی بندے کے پاس جاؤ گے کہ جس کو کچھ نہیں پتا تو آپ اپنا ہی نقصان کرو گے. سر میں آپ کے پاس آؤں گی. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی, آپ کو ایڈمائر کروں گی کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی, آپ کو مبارکباد دوں گی. سر پہلا سوال, کیونکہ جب میں آپ کے بارے میں کل پڑھ رہی تھی تو آپ 2006 میں جب آپ انگلینڈ گئے تو وہاں پہ آپ نے اس ٹرسٹ کو قائم کیا. اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے موقع دیا اور لوگوں سے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے میں تعارف پیش کروں. اصل مین سوچ جو ہماری تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھا تھا وہ کہ لوگوں کی مدد کرنا. بھئی ہم آگے چل کے جب ہم عملی زندگی میں گئے اور میں UK چلا گیا تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کو دکھ بانٹنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں, دنیا بھر میں جو مسائل ہیں وہ ہمیں نظر آتے تھے, ہم پڑھتے تھے, سوچتے تھے. ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ ضرور کر سکتے تھے کہ کسی مدد کر سکتے تھے, کسی کی مدد کر سکتے. ہم نے اسی بنیاد پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ 22 ممالک کے اندر اس کا نیٹ ورک موجود ہے ماشاءاللہ, اور وہاں کام ہو رہا ہے. اور جو ہماری یہ ماں دھرتی پاکستان, اس میں الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا اور مسلسل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آگے چل کر اور کام بھی ہوگا کہ ہم نے جو مین تھیم ہماری یہ تھی کہ ہم آئی آپریشن کرتے ہیں فری آف کاسٹ, کہ وہ اس وقت 1.5 لاکھ لوگوں کا آپریشن ہو چکے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہے. اور اسی سوالے سے ہم نے یہ مزاغ روڈ پر المصطفیٰ آئی اسپتال بنایا ہے جس میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, آپ کی وساطت سے یہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں پہ آئیں فری آف کاسٹ, پرچی سے لے کر آپریشن تک. اچھا, فری کاسٹ ہوگا, وہاں سب آپریشن کے لیے آئے. جو ضرورت مند ہے, جو ضرورت مند نہیں بھی ہے وہ بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس. ہم کبھی یہ قید نہیں لگاتے, مذہب سے بالاتر ہو کر, تمام مسائل سے بالاتر ہو کر ہم سب کو کہتے ہیں سب آئیں اور المصطفیٰ اسپتال میں اپنا ہم جو خدمت لی بیٹھے. پاکستان کے کن کن علاقوں میں آپ نے ٹرسٹ قائم کیا ہے؟ ملک بھر میں ہمارا ٹرسٹ کے اندر بشمول کشمیر اور اس کے بعد گلگت علاقے میں سب جگہ ہمارے الحمدللہ ہمارے دوست, ہمارے کام کرنے والے لوگ ساتھی موجود ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا, ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, انجمن طلباء اسلام ATI جس کو کہتے ہیں, تو اس سلسلے میں ملک بھر میں ہماری شاخیں موجود تھی. وہ لوگ آگے چل کر مصطفیٰ کا کام کر رہے ہیں جو فری آف کاسٹ کرتے ہیں بغیر کسی تنخواہ سے, بغیر کسی لالچ سے. ایک جذبہ ہے, جس جذبے کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا انشاءاللہ. سر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. باسط احمد میں آپ کی طرف آؤں گی. سر انگریزی کو ہم کہتے ہیں صرف زبان ہے, لیکن انگریزی ضروری بھی ہے. اگر کوئی باہر پڑھنا چاہتا ہے, باہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انگریزی بہت ضروری ہے. ایون جو پاکستان میں سبجیکٹس ہیں, بایو ہو گئی, فزکس ہوگی, وہ انگریزی زبان میں ہے. تو جن بچوں کو انگریزی نہیں آتی وہ کیا کرتے ہیں, وہ رٹا لگاتے ہیں.
ایک رٹا سسٹم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے. تو انگریزی زبان ضروری ہے, سیکھنی بھی چاہیے, تو کس طرح سے کوئی سیکھے؟ دیکھیے انگریزی زبان کی اگر ہم بات کریں تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ انگریزی زبان ایک سکل ہے. اسکل ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ کسی سکل کو سیکھتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی سکل ہے, انگریزی زبان کو اگر ہم سکل کا ورڈ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ضروری. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انگریزی سیکھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں اس دوڑ میں نہیں لگنا. اچھا, ٹھیک ہے, ہمیں ایک, کیونکہ دیکھیں انگریزی زبان اور کوئی بھی سکل جو ہوتا ہے وہ مینس کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اوور دا نائٹ آپ وہ سکل ڈیولپ کر لیں اور آپ کو وہ چیز آ جائے. فار انسٹنس آپ کرکٹ کی ایگزامپل لے لیں, کرکٹ بھی سکل ہے, آپ کو کون سے ٹائم پہ کون سی شاٹ کھیلنی ہے, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دس. اسی طرح انگلش میں بھی کون سے ٹائم پہ کون سا ورڈ یوز کرنا ہے, کون سے ٹائم پہ کون سا ٹینس یوز کرنا ہے, تو یہ بھی آپ کا ایک سکل ہے. اچھا, اور وہ سکل جو ہے وہ بیسیکلی کانسیپچول ہے. تو آپ نے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر کے آنا پیچھے. ہمارا جو ایک ڈائلما ہے ایجوکیشن سسٹم کا وہ یہ ہے کہ ہمیں انگریزی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ انگریزی نہیں جانتا. مے بی کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں پہ بیکورڈ ایریاز میں وہاں پہ بالکل اس طرح کی ایک سچویشن ہے, اور وہ بہت زیادہ ہے کافی حد تک. مینس کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو 5th کلاس کے بعد جا کے کہیں انگریزی سٹارٹ ہوتی تھی بچوں کو پڑھانا, ABC سکھائی جاتی تھی, ABC سکھائی جاتی تھی. اور اب تو خیر ہر جگہ پہ ABC سٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ایک دوڑ میں لگے ہوئے جو ہمیں تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا ہے. ہر ایک کی لرننگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں انگریزی سیکھنے کے, کہ ہمیں ٹینسز آئیں, ہمیں ووکیبلری ڈیولپ ہو, اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی ہے. اور جب ود دا پیسج آف ٹائم وہ ووکیبلری ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے انگریزی بولنے کا. اور وہ کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا جب تک ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا. بالکل. تو سکولز میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے, انسٹیٹیوشنز میں وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں پہ اسٹوڈنٹ جب انگریزی بولے تو اس پہ ہنسا مت جائے. ہم یہاں پہ انگلش بولتے ہیں تو ہم پہ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اردو غلط بولتے ہیں نا تو ہمیں ندامت نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم انگریزی غلط بول دیں اور کوئی پن پوائنٹ کر دے تو ہم اتنے شرمندہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہیں پہ آپ بن چکا ہے ہمارا. تو یہ بیسیکلی یہ بھی مجتبیٰ نے جو یہ بات کی جی کلچرل ایشوز ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر کلچرل ایشوز میں آتا ہے. بالکل. آپ اگر کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو وہ آگے والا آپ کو ڈسکریج کر دیتا ہے, وہ آپ کا وہیں پہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے, آپ پھر وہ بات نہیں کرتے. تو اصل میں جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹائم ٹیکنگ ہے, اور جب ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کا ایک سکل بن جاتا ہے. اور بالکل آپ انگلش آنا ایک پلس پوائنٹ ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ حرف المولا بن چکے ہیں, آپ کو سب کچھ آتا ہے. بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتی ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا, پاکستان بھی اس سے کافی ایفیکٹ ہوا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں ہم ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے, ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی سے ملاقات نہ کریں, لیکن المصطفیٰ ٹرسٹ اس ٹائم بھی کافی متحرک تھا, لوگوں کی مدد کر رہا تھا. جانتے ہیں کس طرح سے مدد کر رہا تھا. عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے کہ جو کورونا کے 2 سال تھے بہت پریشان کن تھے, اس تمام تر سچویشن کو آپ نے کس طرح سے کیٹر کیا, کس طرح سے انسانیت کی خدمت کی؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ کرونا ایسی وبا تھی جس دنیا بھر کو متاثر کیا, اور یہ اچانک وبا پیدا ہوئی. لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پاکستان میں بھی ہر شہر میں ہم نے اپنے یونٹ کیمپ کیے, وہ لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرتے تھے, لوگ SOPs کا بتاتے تھے کہ اس طرح خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ UK میں ہم نے ایک ہیلپ لائن دی. اچھا. سب کو کہا جب جسی وقت کسی کی ضرورت ہو ہمیں فون کال کرے, ہم گھر تک ان کو فوڈ پہنچائیں گے. اچھا. ہر چیز پہنچائیں گے, کھانے پینے کی تمام چیزیں پہنچائیں گے, اور ہم یہ کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں یہاں بھی اور پاکستان کے باہر بھی, جہاں ہمارے ملک میں سلسلہ المصطفیٰ قائم ہے. اس سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا بھر کو متاثر کیا. دنیا پوری متاثر تھی, پوری دنیا متاثر ہوئی, لوگ کٹ گئے دوسرے سے, ایک دوسرے ملنا چھوڑ دیا لوگوں نے. لیکن اس دوران بھی ہمارے ورکر نے, المصطفیٰ جو رضاکار تھے, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں خدمت کی, گھر گھر پہنچے,
اور یہی ایک جذبہ تھا جس جذبے کے تحت الحمدللہ المصطفیٰ نے کہ کارکنان نے المصطفیٰ رضاکاروں نے دن رات کوشش کی. ہم نے یو کے میں ہم نے پوری وین لے کر رکھی تھی, اچھا جہاں جو ضرورت ہوتی تھی ہمارے ورکر وہاں پہنچ جاتے تھے. سر آپ کے پاس والنٹیئرس کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر والنٹیئر کام یہاں تو ہمارے پاس ہزاروں میں ہے, اچھا لیکن یو کے میں بھی اور امریکہ میں بھی نیو یارک میں بھی سینکڑوں میں والنٹیئر ہمارے پاس ہے اچھا جو اپنے جذبے سے کام کرتے ہیں. جذبے سے اور کام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو وقت بھی دیتے ہیں, جو خدمت بھی کرتے ہیں, جو لوگ مدد بھی کرتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ اگر ہم تلاش کریں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور بالخصوص پاکستان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2016 کی رپورٹ ہے یو این او کی کہ دنیا میں سب سے بڑی جو قوم ہے جو چیریٹی دیتی ہے وہ پاکستانی ہے. پاکستانی یہ الحمدللہ مجھے بھی پاکستانی مجھے خوشی ہے, فخر بھی ہے کہ ہماری قوم ہر موقع پر کھڑی ہوتی ہے. وہ زلزلہ ہے, وہ سیلاب ہے, جو مرضی مسائل ہو, لیکن ہماری قوم کھڑی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ. سر کسی کی مدد کر کے ایک دلی سکون ملتا ہے, ایک دلی تسکین ملتا ہے. وہ تو اب میں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ لوگوں کو پیسہ مانگنے اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ہم جو لوگوں سے مانگتے ہیں ہم اپنے زمین پر بوجھ ڈال کر مانگتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو پہنچتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہیں وہ ایک نیا اثر ملتا ہے ہمیں اچھا کہ نہیں یار ہم نے کام کرنا ہے خدمت کا. جیسے 1.5 لاکھ لوگوں کو ایک نئی روشنی ملی جو المصطفیٰ سلوگان تھا روشنی سب کے لیے. تو الحمدللہ جب 1.5 لاکھ لوگوں میں روشنی ملی, ان کو ایک نئی زندگی ملی, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے ہماری کوشش کرنے سے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے 1.5 لاکھ لوگوں کو ایک نئی امید ملی ہے زندگی جینے کی. سلوگن ہے نا ہر وقت خدمت, ہر وقت خدمت. تو اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ جو ہم نے المصطفیٰ اسپتال بنایا اور ساتھ جو ہم نے المصطفیٰ دسترخوان بنایا, یہ مزان روڈ پر قائم ہے. اچھا وہاں ہر وقت دسترخوان موجود ہے, ہر وقت لوگوں کو کھانا ملتا ہے اور بغیر کسی قید سے جو مرضی وہاں آئے وہ کھانا کھائے. عزت آبروز بٹھاتے ہیں, ہم نے ٹیبل لگائی ہوئی ہے, کرسی لگائی ہوئی ہے, وہاں بٹھاتے ہیں لوگوں کو اور بڑے اچھے اہتمام سے وہی کھانا جو ہمارا عملہ کھاتا ہے المصطفیٰ کا وہی کھانا سب ان کو کھلاتے ہیں. ان کو کھلاتے ہیں. یہ نہیں قید کہ ہمارا الگ ہوگا ان کے الگ ہوگا, ہم خود وہی کھاتے ہیں, ہمارے ورکر بھی کھاتے ہیں, سارے کارکنان وہاں سے کھاتے ہیں, وہی ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ ایک جذبہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی کوئی ڈیپلی مطالعہ کرے, اسلام پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی ہے. صوفی اعظام سے یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کو صرف آنے والے کو کھانا کھلایا ہے. یہ پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, یہ وجہ ہے خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. آج اس دور میں یہ بات کہنا بڑی آسان ہے, لیکن آپ نے کیا کیا تھا, صرف یہ کیا تھا ہر آنے والوں کو محبت دی, پیار دیا, اسے محبت دی, اس کو کھانا کھلایا, اس کو رخصت کر دیا, تو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. المصطفیٰ جو یہ ادارہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قائم ہے, یہ کسی کے نام پر نہیں ہے. المصطفیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اسی نام سے ادارہ قائم ہوا ہے. اور آج الحمدللہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت بھی ہے, انہی کی وسیلے سے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. مجتبیٰ میں آپ کی طرف آؤں گی. مجتبیٰ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ باہر پڑھنے جائیں, تو آپ کے پاس وہ آتے ہوں گے, ایف ایس سی کے بعد بھی آتے ہوں گے, یا بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہوں گے, ماسٹر کرنا چاہتے ہیں, بتائیں کس فیلڈ میں کریں اور کس ملک میں جا کر کریں. تو اس تمام پروسیس کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ تمام پروسیس ہے کیا. دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی چیز کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی, اس میں کچھ فلٹرز ہوتے ہیں. اچھا, جو ان سا اسٹوڈنٹ جتنے فلٹرز پہ پورا اترتا ہے اس کے اکارڈنگ اس کے لیے فیزیبل اور بیسٹ آپشن نکل آتا ہے. فارن ایجوکیشن کے اندر آپ اگر بات کریں یو ایس اے کی, یو کے کی, آسٹریلیا کی, کینیڈا کی, تو یہ ساری ڈیسٹینیشنز وہ ہیں جو ریسرچ کے اندر, اور جرمنی بھی جو ریسرچ کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ان میں سے کسی بھی کنٹری میں چلا جائے اگر اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے تو اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو رینکنگس کے اوپر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں تو ان کو ان کے حساب سے آپشن مل جاتی ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی پیئنگ کہتے ہوں گے کہ ہم فلاں ملک جانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, ناٹ جسٹ فلاں ملک, ان اسٹوڈنٹس کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک, فلاں سٹی, فلاں یونیورسٹی, فلاں کورس میں جانا ہے, اور اس کورس کی یہ رینکنگ ہے, اس کورس کا کریکولم یہ ہے. وہ زیادہ تر او اے لیولس کے بچے ہوتے ہیں جن کو جو بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کریئر کو لے کے.
لیکن وہ چیز میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اٹ از مائی اٹموسٹ رسپانسبلٹی کہ اگر ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا بھی بچہ آیا اور وہ کنفیوزڈ ہے تو میں اس کو اس کے اکارڈنگ گائیڈ کر دیتا ہوں. اب گائیڈ جب میں کرتا ہوں نا, تو جو سب سے بڑا ایشو میں فیس کرتا ہوں کاؤنسلنگ کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آتے ساتھ ہی بڑا کوئی ایک پیٹ اور ٹپیکل ڈائلاگ ہے ان کا کہ سر مینو باہر کل دیو. اچھا. تو اس کے مائنڈ میں صرف یہ ایک چیز ہوتی ہے, اور دوسری جو سب سے بڑی چیز اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ میں نے باہر جانا اور سیٹل ہونا ہے. یہاں پہ میرے سے جتنی کوشش ہوتی ہے نا کہ میں اس بچے کو یہ سمجھا سکوں کہ باہر سیٹل ہونا سب کچھ نہیں ہوتا. اب جب بھی مجھ سے بچہ یہ بات کرتا نا تو پہلے میں مسکراتا ہوں اور پھر میں اس کو کہتا ہوں یار مجھے ایک چیز بتاؤ, تم یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوگے؟ کہتے جی سر دیکھتا ہوں. تو اکثر تم نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ باہر کے ملک میں سڑک پہ ایک بندہ گٹار لے کے بیٹھا ہے اور سامنے اس نے اپنی ٹوپی رکھی ہوئی اور اس میں لوگ پینیز پھینک رہے ہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو باہر کا پاسپورٹ تو اس کے پاس بھی ہے, اچھا وہ کیوں سڑک پہ بیٹھا ہے؟ اس کے پاس گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ سیٹلڈ کیوں نہیں ہے؟ یا آپ اس طرح کے لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو وہ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اس طرح سے. چھوٹی سی ایک بلی یا کتا انہوں نے پاس رکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے. تو کیا چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی؟ بچہ پھر کہتا ہے ہاں جی سر آپ بتائیں کیا نہیں ہوتا ان کے پاس. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس کریئر نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا. اب پھر میں دوسری مثال یہ دیتا ہوں کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے اور آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کریں. میں نے کہا باہر جا کے سیٹل ہونا کون سی بڑی بات. میں نے کہا میری ایگزامپل لے لیں, میں نے منیمم ماسٹرز کیا ہے, 3+ ایئرز میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے. آئلٹس مجھے چاہیے 6.5 7 بینڈ میں محنت کر کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کر کے میں لے لوں گا. میری کینیڈا کی امیگریشن تو ویسے ہی بنتی ہے. تو امیگریشن لینا آپ یہاں پہ ماسٹرز کرو, آئلٹس اسکور پاس کرو اور امیگریشن ڈال دو. امیگریشن لینا کون سی بڑی بات, باہر سیٹل ہونا کون سی بڑی بات. میں نے کہا اب آپ ان تینوں چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ منیمم ماسٹرز 3 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس اور اچھی انگلش, میں نے کہا ان تینوں پروفائلز کو یا تینوں چیزوں کو اگر آپ ایک ورڈ میں ڈیفائن کرو تو کیسے کرو گے؟ تو اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ بتائیں. تو میں اس کو کہتا ہوں ان تینوں ورڈز کا مطلب ہے کریئر. آپ کا اگر کریئر بنا ہوگا نا تو دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو ویلکم نہیں کرے گا. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے. ان لوگوں کو تو بلکہ وہ لوگ چاہیے جو سکلڈ ہوں. کیوں یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا اور کینیڈا انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز سے اچھا ہیومن ریسورس اٹھا لیتا ہے. کیوں یہاں سے ڈاکٹرز, انجینئرز, آرکیٹیکٹس باہر جا رہے ہیں, امیگریشن ایسے لگتی ہے ان کی. ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے کریئر بنایا. ایسے بہت سے پاکستانی ہیں جو انگلینڈ میں انگریزی پڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو ہے نا اگر وہ صرف کریئر پہ فوکس کرے نا تو اس کے لیے اسکائی از دا لمٹ. اب میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے آپ نے کریئر پہ فوکس کیا, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں امیگریشن کا, آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی آسٹریلیا میں اور آپ کو کسی طرح امیگریشن نہیں ملی. میں کہا دیٹ ٹو از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. آپ نے اپنی لائف میں ایکسیل کرنا ہے, ایک اچھا لائف اسٹائل آپ کو چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا. آئی وانٹ کمنٹ آن دیٹ, ہر کسی کی اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے. لیکن باہر کی ڈگری لینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ یہاں سے آپ MBA کرتے ہو, یہاں سے کتنے لوگ MBA کر کے دبئی جا کے لاکھ 1.5 کی جابس کر رہے ہوتے ہیں, مور دین دیٹ ایون. تو آپ اگر آسٹریلیا سے یا UK سے یا USA سے یا کینیڈا سے ایک ڈگری لے کے ملیشیا چلے جاتے ہو, دبئی چلے جاتے ہو, وہاں پہ آپ بہت اچھا لائف سٹائل گزار سکتے ہو. ویژن ہونا بہت ضروری ہے. باسط احمد میں آپ کی طرف آؤں گی, گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. سر کیونکہ مارکیٹ تبدیل ہو رہی ہے, اب چونکہ پہلے والی چیزیں نہیں رہیں, اب چونکہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ای کامرس, اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. ہم پیس آف پیپر تو لے لیتے ہیں, مطلب ڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے کہ بچے نے MBA کیا ہوا ہے, BBA کیا ہوا ہے, اس کے بعد جب وہ پاکستانی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس طرح سے اسے نوکریاں نہیں ملتی, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ باہر جائے. اب باہر جانے سے پہلے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ جس ملک میں جا رہا ہے وہاں کی مارکیٹ کیسی ہے. تو آپ گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں انہیں. 2 چیزوں پہ بات کروں گا. نمبر 1 کہ پاکستان سے جب ڈگری لے لیتا ہے اسٹوڈنٹ اور وہ ایک پیس آف پیپر اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو مارکیٹ میں جاب کیوں نہیں ملتی. نمبر 1.
اس کو مارکیٹ میں جاب اس وجہ سے نہیں ملتی کیونکہ اس کو پریکٹیکل ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہماری ملک کی ہیں، اس کو پریکٹیکل چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اس کے لیے بیسیکلی اسٹوڈنٹس، اب جس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ وائی پیپل پریفر ٹو اسٹڈی ان دا UK اور دا ڈفرنٹ کنٹریز، بیکاز دے آفر اے پلیسمنٹ ایئر. وہ ڈگریز کے دوران 2 سال پڑھاتے ہیں، تیسرے سال وہ پلیسمنٹ ایئر دے دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. اچھا، مینس کہ آپ جائیں انڈسٹری میں جا کے کام کریں. آپ نے جو ابھی اپنا تھیوریٹیکل نالج سیکھ لیا، لے لیا ہے، اب اس کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھائیں انڈسٹریز میں. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ 4 سال کا بیچلرز جو ہے وہ تھرو آؤٹ تھیوریٹیکل میں نکل جاتا ہے. اب ہمیں اسٹوڈنٹس کو جس طرح مینس کہ یہاں پہ ہے، اب اس کے پاس ڈگری ہے، نالج ہے، لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو جب ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہاں پہ جب وہ ایکسپیرینس لینے جاتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب اب میں نے یہ ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے، اب مجھے جاتے ہی جو ہے نا وہ 50,000 کی یا لاکھ روپے کی یا 1.5 لاکھ روپے کی نوکری مل جائے. اس کے لیے انٹرنشپ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ خود کے لیے وہ ایکسپیرینس حاصل کر سکے. پھر اگین اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹی میٹر کرتی ہے کہ وہ کس کام کو کس طرح گریسپ کرتا ہے اور کس طرح سیکھتا ہے. تو پاکستان میں جابز بالکل اویلیبل ہیں، ہر جگہ پہ جابز اویلیبل ہیں. آپ کے پاس جاب نہیں ہے، یو کین بیکم این انٹرپرینور. آپ اپنا کام سٹارٹ کریں. آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ نوکری ہمارے دین میں بھی ڈسکریج کی گئی ہے. ہمارے دین میں اپنا کام کو اس کو ایک مینس کہ ایک اس کا ایک ڈفرینٹ ایک اور ہے. ٹھیک ہے، ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے نوکریاں کریٹ کریں، آپ انٹرپرینور بنیں، آپ اپنا کام سٹارٹ کریں. آپ نے کسی اور کے لیے کام کرنا، آپ اپنے لیے کام کریں. آپ اپنی خود کی گرومنگ کریں، آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں. لیکن اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے، اب اسٹوڈنٹ لیٹ سپوز کہ اب باہر جانے کا بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی ہم باہر جائیں گے، ہم باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے، ہم باہر جا کے کمائی کریں گے، جو کام ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ ہم جا کے باہر کر لیں گے اور وہ کم ٹائم میں کر لیں گے. اور یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے. اور وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ واقعی کم ٹائم میں اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لیتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کی جو ایک تھنکنگ ہے اور ایک اپروچ ہے وہ ہے کہ کامیاب ہونے کا جو ایک کلیہ ہے وہ ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. مینس کہ اگر آپ فائنینشلی اسٹیبل ہیں تو آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی آپ کو پاکستان میں اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی آپ کو ابراڈ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں. اب باہر جا کے ظاہری بات ہے وہ اپنا ماسٹرز وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور جب ماسٹرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں وہیں کی آرگنائزیشنز، کیونکہ وہاں پہ تھیوریٹیکل کم ہے اور پریکٹیکل زیادہ ہے. مینس کہ ہم یہاں پہ ایگزامز لیتے ہیں، رٹا مارا ایگزامز کلیئر ہو گیا. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں کانسیپچول ہیں، آپ اسائنمنٹس بیسڈ ہیں. اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹس ملتے ہیں اور وہ ریالٹی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. مینس کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اب جب اسائنمنٹ ملتی ہے، پروجیکٹ ملتا ہے، اس میں ریسرچ آ جاتی ہے. جب اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے تو اس کا آٹو جو ایک تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی پریکٹیکل نالج میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے جب کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو اب جو ڈگری ملتی ہے اس کے ساتھ اس کی ڈگری بھی ہوتی ہے، اس کا نالج بھی ہوتا ہے، اس کی پریکٹیکل وہ ایک اپروچ بھی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایکسپوجر بھی ہوتا ہے. تو یہ جب ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ڈیولپ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ باہر جاتا ہے تو وہ جلدی سے اسٹیبل ہو جاتا ہے. وہاں کیوں اسٹیبل ہو جاتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں وہی بات میں بیسیکلی یہی بات میں کر رہا تھا کہ جب اس کی یہ چاروں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. تو جب اس کو اپنی ڈائریکشن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو وہ آٹو مینس کہ وہ آٹو ایک اپنا ایک پاتھ کریٹ کر لیتا ہے. اب دیکھیں نا، جس طرح ایک ایگزامپل لیجیے، بیگر ہے اور بیگر کے پاس تو وہ کیا اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے؟ ہم نے اکثر وہاں پہ UK میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، ہمارے بھائی اچھے بھلے پڑھے لکھے یہاں سے امیگریشن کرا کے گئے ہوئے، اب پاسپورٹس ہیں ان کے پاس لیکن ٹیکسیز چلا رہے ہیں کیونکہ ویژن نہیں ہے. اب دیکھیں کوالیفیکیشن یہاں کی تھی، پڑھے یہیں پہ، انگلش بھی اچھی، لیکن وہاں پہ جا کے نوکریاں نہیں مل رہی. وہ صرف اسی وجہ سے نہیں مل رہی بیکاز دے کین ناٹ سیل دیم سیلوز دا وے دے نیڈ ٹو. ایگزیکٹلی. سو وہ اسکلز ان کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ اسکلز بیسیکلی آپ کو نالج، تھیوریٹیکل نالج جو آپ کی ایک فارمل ڈگری ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنے بہت امپورٹنٹ ہے. سو دیٹس وائی دی پلیسمنٹ ایئر از ایکچولی دی امپورٹنٹ پارٹ آف دی ایجوکیشن، جو کہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے ابھی تک. ہاں پلیز ایڈ کر دیجیے. ایڈ یہ کروں گا کہ آپ نے کہا نا کہ وہاں اسٹیبل ہوتے ہیں، یہاں یہاں بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرمیڈیٹ کا بچہ وہاں جاتا ہے، اپنے پہلے سیمسٹر سے وہ 7 جاب شروع کر دیتا ہے پارٹ ٹائم. یہاں کیوں نہیں کرتے؟
میں نے 6 سیمسٹر سے جاب سٹارٹ کی کرنی. مجھے وہاں پر ہر طرح کا کام کر لیں گے, یہاں پر یہ کام نہیں کریں یہی گے, تو یہ مسئلہ مجھے ہے, سوٹ نہیں کرتا, یہی تو مسئلہ ہے. اب میں نے 6 سیمسٹر سے جاب سٹارٹ کی اور مجھے اب لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا. مجھے شاید 1-1.5 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی. پارٹ ٹائم جابس کریں آپ. اب جب تک آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس اور تھیوریٹیکل ایکسپیرینس دونوں ہوتے ہیں, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی, آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے اپنے آپ کو سیل کریں. اچھا, دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم پاس آؤٹ ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹوڈنٹس, تو سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں یار 4 سال پڑھ لیا, اب 2 مہینے کرتے ہیں ریسٹ. 2 مہینے ریسٹ کریں گے, ریسٹ کرنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے ہم اپنے ڈاکومنٹس الائن کر لیں. اچھا, ڈگری تو ابھی نکلوائی نہیں, فلاں ڈگری یہ ٹیسٹ کروانی ہے, 4-5 مہینے اس میں نکال دیتے ہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی کہتے ہیں ابھی تو میں صرف 24 کا ہوں, یہ بھی کوئی عمر ہے کام کرنے کی. اچھا, پھر دوست کو کہیں گے یار وہ سی وی تو بنا دو. تو اب جس کو سی وی بنانی نہیں آتی, یا آپ نے اگر کسی جاب میں اپلائی کیا ہے, جاب کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں, سی وی میں آپ کچھ اور لکھ کے بھیج رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کریکٹ کرنی چاہیے. آپ کی طرف میں سر آؤں گی, وقت کم ہے سر. میں نے سنا کہ آپ یتیموں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, وہ بھی بتا دیجئے, اور آگے آپ کے پلانز کیا ہیں, کیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ آپ نے آرفن کی بات کی, ان کے لیے مختلف علاقوں میں ہمارے آرفن ہاؤس ہیں جس ذریعے ہم وہاں یتیموں کو رکھتے ہیں, ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس طرح ہمارے فیوچر کا پلان یہ ہے کہ جیسے ہم نے المصطفیٰ اسپتال بنایا, اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سپریل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے صوبائی کا. ان کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پاس ٹریننگ کرنے آتے ہیں یہاں اسپتال میں, اور ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے 2 فلور اور بنایا اوپر, تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹ آئے ان کے لیے بیٹھنے جگہ ہو, ان کے لیے پڑھانے کی جگہ ہو, تو وہ ہم وہاں کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ایک المصطفیٰ اسپتال بنایا ہے, اس طرح لاہور میں اور بھی بنائیں گے, اور بھی بنائیں, انسانیت کی خدمت کریں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ تینوں سے بات کر کے. اور جو مسکنسیپشن تھے نا کہ باہر جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن نہیں, سب سے پہلے آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے. اگر سکلز ہوں گی تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.